علیکم لیول 7 کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے۔ لیول 7 آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے غزوہ حنین کی ریڈنگ۔ جی بیٹا، غزوہ حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں پر موجود قبیلے حوازن اور بنو ثقیف اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے اور اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان دو قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے اسلام قبول کرنے کے بجائے مکہ مکرمہ پر حملے کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال و مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں۔ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے۔ اسلامی لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی 6 شوال 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 12,000 افراد کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے اور 2,000 مکہ کے لوگ جن میں اکثریت مسلموں کی تھی۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں مطلب مشکل گزری۔ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے۔ ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ ہر طرف افراتفری کا سماں تھا۔ اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام کو بلائیں۔ حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی۔ حضرت عباس نے آواز دی، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر آپ نے مٹھی بھر کر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بر نہ گئی ہو۔ اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی۔ دشمن کی واضح شکست۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہوئی۔ بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے اور ان کے مال ہتھیار، خواتین اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ بطور مال غنیمت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگ یعنی حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارا کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے۔ ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس اپنی ریڈنگ کو پڑھا بھی کریں، اپنی ماما کو یا اپنی ٹیوٹر کو سنایا بھی کریں۔ السلام علیکم۔